ناظرین، ایک بات آپ سے میں اس وقت انتہائی دل سوزی کے ساتھ کرنا چاہتا ہوں، اور میرا خیال ہے کہ یہ کم و بیش ہر پاکستانی کی دل کی آواز ہے، اس میں کوئی دوسری رائے نہیں۔ بلکہ اگر میں یہ کہوں کہ دنیا میں جہاں جہاں مسلمان بستے ہیں کم و بیش ہر ایک مسلمان کی یہ آواز ہے، تو اس میں بھی کوئی دوسری رائے نہیں۔ حکومتوں کے معاملات اور ہیں، وہ الگ معاملہ ہے۔ میں بات اس وقت کر رہا ہوں ایک جنرل آدمی کی، ایک جنرل مسلمان کی۔ دیکھیے، حدیث پاک کا میں آپ کے سامنے اس وقت رکھ دیتا ہوں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مومنوں کی مثال آپس میں محبت، وابستگی اور ایک دوسرے پر رحم و شفقت کے معاملے میں ایسی ہے جیسے ایک جسم کی حالت ہوتی ہے۔ جو ہمارا جسم ہے نا، جسم، اچھا، اس کی کسی بھی عضو میں کوئی اگر تکلیف ہو تو سارا جسم جو ہے اس پر بخار اور بے خوابی جو ہے وہ آ جاتی ہے۔ یہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث پاک کا مفہوم ہے۔ بلکہ ایک جگہ سرکار نے یہ فرمایا کہ مومن ایک دوسرے کے لیے ایک دیوار کی اینٹوں کی طرح ہوتے ہیں۔ کیا ہوتے ہیں؟ دیوار کی اینٹوں کی طرح ہوتے ہیں کہ ایک دوسرے کو باقاعدہ اس سے تقویت پہنچاتے ہیں، ایک دوسرے کو اس سے تقویت پہنچتی ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ آج ہمارا جسم چھلنی ہے، آج ہمارا وجود چھلنی ہے، آج یلغار ہے صہیونیوں کی اس وقت فلسطین کی سرزمین کے اوپر، غزہ کی پٹی کے اوپر۔ لاکھوں مسلمان اس وقت ڈسپلیس ہو چکے ہیں۔ یعنی یہ جو 32، 33، 34 ہزار شہادتیں بتلاتے ہیں، یہ فگرز بالکل غلط ہیں۔ عمارتوں کی عمارتیں وہاں پر قبرستان بن چکی ہیں صاحب۔ بھوک نے لوگوں کو جو ہے وہ موت کے دانے پہ لا کر کھڑا کر دیا، لوگوں کو پتہ ہی نہیں۔ اور 23 لاکھ نفوس کی اس وقت جانوں کا مسئلہ ہے، 23 لاکھ نفوس کی۔ آپ سوچئے اس وقت امت مسلمہ کی صورتحال کیا ہے۔ سلامتی کونسل میں جنگ بندی کی قرارداد تو منظور ہو گئی، لیکن مسلمان ممالک کہاں پر ہیں؟ میں تو سوال یہ کرنا چاہتا ہوں، وہ جسم کہاں گیا؟ جس تکلیف میں اس وقت ہم مبتلا ہیں فلسطین کے حوالے سے، اس تکلیف کو ہم من حیث الامہ محسوس کیوں نہیں کرتے؟ کشمیر میں دیکھیں نا کیا صورتحال ہوئی، آپ دیکھیے اس وقت کیا صورتحال ہوئی، غزہ میں اس وقت کیا صورتحال ہوئی۔ یعنی میں سمجھ نہیں پاتا کہ ہم اس حد تک شفاق ہو چکے ہیں۔ ابھی ہم بات کر رہے تھے نا جب وقفے سے قبل کہ یہ جو نسبی رشتے، اس میں کتنی خود غرضی اور کتنی بے حسی پیدا ہو گئی ہے۔ ہم ایک دوسرے کو ماننے کو تیار نہیں، ایک دوسرے کے قتل کے درپے ہو جاتے ہیں، جائیداد کے لیے، مال کے لیے، دولت کے لیے، سب بھلا دیتے ہیں کہ ایک ماں کے بطن سے ہم باہر آئیں۔ میں یہ سوچ رہا تھا صاحب، وہ جب کیفیت یہ ہو گئی کہ ایک ماں کے پیٹ سے پیدا ہونے والے ایک دوسرے کا لحاظ نہیں کر رہے، تو پھر اب شکوہ کیا رہ گیا امت سے کہ امت جو ہے امت کے لیے کچھ سوچے گی، ان کا درد کرے گی اور غزہ کے بارے میں کچھ سوال کرے گی۔ یاد رکھیے گا کل بروز محشر، کیونکہ دوستی بھی اللہ کے لیے، دشمنی بھی اللہ کے لیے۔ ہمارا آپ کا جو رشتہ ہے نا، جو بھی رشتہ ہے، یہ صرف اللہ اور اس کے رسول کا رشتہ ہے۔ ہاں صاحب، بس اصل رشتہ وہی ہے۔ میں اگر آپ سے یوں ملوں کہ آپ مال والے، دولت والے ہوں گے اپنے گھر کے، میں آپ سے یوں ملوں کہ آپ اللہ کے بندے ہیں، تو یہ ہے اصل رشتہ، بس۔ لیکن اس رشتے کو بھی ہم نے مکمل طور پہ فراموش کر دیا۔ ہم نے خونی رشتوں کو فراموش کر دیا، تو اب یہ دینی رشتوں کی ہم کیا بات کرتے ہیں صاحب؟ افسوس تو اس بات پہ ہوتا ہے۔ لیکن یہ ذہن میں رکھیں، ہم اکاؤنٹیبل ہیں۔ کل بروز محشر ہمیں اللہ کی بارگاہ میں جواب دینا ہے۔ جس نے خاموشی اختیار کی ہے، مصلحت اختیار کی ہے، کل بروز محشر یہ سارا خون جو ہے نا، یہ جو لہو، یہ مبارک لہو جو بیت المقدس میں کے لیے بہا ہے، جو مسجد اقصیٰ کے لیے بہا ہے، یہ پکارے گا اور ہمیں اس کا جواب دینا پڑے گا۔ قبل اس کے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی پکڑ آ جائے، اپنے مسلمان بھائیوں کے لیے سوچے اور جو کر سکتے ہیں وہ کرے۔ وہ آہو بکا بچوں کی، بزرگوں کی، ماؤں کی، بہنوں کی، بیٹیوں کی، وہ ہمیں پکار رہی ہے، اور ہم جو ہے اپنے آپ کو دنیا کے اندر مکمل طور پہ غرق کر کے بیٹھے۔